الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار اپنے انعامات اور احسانات کیے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے ان انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیں
زندگیاں گزر جائیں گی لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات پر کبھی کبھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی نہ قدری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طریقے سے اور مختلف حالات میں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا ہے۔ تو انسان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان ضروریات کے سامان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ کے احکامات ہیں ہم ان کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے خوراک کو لازم کیا، اور انسانی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک جال بچھا دیا۔ اس زمین کی مٹی میں اللہ نے انسان کی خوراک کو چھپا دیا۔ ہر دور کے ہر انسان کی خوراک اللہ نے زمین سے پوری کی اور ہو رہی ہے۔ غلہ جات اللہ نے پیدا کیے، اناج اللہ نے پیدا کیا، پھل اور سبزیاں اور ترکاریاں اللہ نے پیدا کی، پھل اور میوہ جات اللہ نے پیدا کیے۔ یہ کھیتی باڑیوں کا نظام، یہ باغات کا نظام اور یہ سبزی اور ترکاریوں کا نظام، یہ تمام کا تمام انسان کی خوراک کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم انہی کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو نہ تو ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس وہ وقت ہے، نہ ہمارے پاس وہ عمر ہے کہ اللہ کے ان احسانات کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جب بتوں کے نام پر صدقہ خیرات کرتے، جانوروں کو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کرتے اور اللہ کے غیر کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پیدا کرنے والے ہم ہیں، تمہیں بھی پیدا کرنے والے ہم ہیں، ان جانوروں کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، تمہاری ضروریات کے لیے خوراک کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، تمہاری کھیتی باڑیاں، تمہارے باغات، یہ تمام کے تمام پیدا کرنے والے ہم ہیں، تو میرے نام پہ صدقہ خیرات ہونا چاہیے نا۔ جب پیدا کرنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں،
تو جب اللہ کے نام پر تم نہیں دینے کو تیار تو پھر یہ اللہ کے ساتھ تم بہت بڑی ناشکری کا معاملہ کر رہے ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ 8واں پارہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے کچھ انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ۔ اے مکہ کے لوگوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمام کے تمام پھلوں کو پیدا کر دیا۔ تمہارے لیے سبزیاں ترکاریاں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے لیے غلہ اور اناج کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ کے انتظام پہ غور و فکر تو کرو، تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ان پھلوں کو پیدا کیا، ان سبزیوں کو پیدا کیا جن کی بیلیں ہوا کرتی ہیں، جو دیوار کے اوپر چڑھا کرتی ہیں۔ بعض پھل اور ترکاریاں ایسی پیدا کی جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی تمہیں نظر آئے گی۔ انگور کی بیل پہ غور و فکر تو کرو، اللہ نے کس طریقے سے انگور کی بیلوں کو پیدا کرتے ہوئے کس طریقے سے ان کو بچھا دیا، کس طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ گوشے اور گچھے لگا دیے۔ کبھی ان پیدا ہونے والی سبزیوں پہ غور و فکر تو کرو، اللہ جل شانہ نے ان سبزیوں کے نظام کو کس طریقے سے پیدا کر دیا۔ بعض سبزیاں تو وہ ہیں جو تم نیٹ لگا کر اوپر چڑھایا کرتے ہو، بعض سبزیاں تمہیں وہ نظر آئیں گی جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پھر ان پھلوں پہ بھی غور و فکر تو کرو، انار پہ غور و فکر کرو، انگور پہ غور و فکر تو کرو، کدو اور توری پہ غور و فکر تو کرو، کریلا اور بھنڈی توری پہ غور و فکر تو کرو۔ ان تمام کی تمام سبزیوں پہ غور و فکر کیا کرو، ان تمام کے تمام پھلوں پہ غور و فکر کرو۔ ان تمام کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، جب صدقہ خیرات کا نمبر آئے تو وہ بھی میرے نام پر ہو۔ جب پیدا کرنے والا میں ہوں، ان کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، ان کے ساتھ پھل لگانے والا میں ہوں، تمہارے لیے ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں، تمہاری تمام تر ضروریات کا انتظام کرنے والا میں ہوں، تو پھر صدقہ خیرات بھی میرے نام پہ ہونا چاہیے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ۔ یہ تمام پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ، کھجور اور انگور اور انار کو پیدا کرنے والا اللہ، ان تمام کے تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں دو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے ان دو حکموں پہ غور و فکر کر لینا۔ یہ غلہ، یہ اناج، یہ پھل، یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، یہ تمام کی تمام اللہ نے پیدا کی، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد اللہ جل شانہ کا حکم آ گیا، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ۔ اے میرے بندو، یہ میں نے اپنے لیے پیدا نہیں کیا،
یہ انار اور انگور تمہارے لیے، یہ سبزیاں اور یہ تمام کے تمام پھل تمہارے لیے، یہ غلہ، یہ انار، یہ کھیتیاں تمام کی تمام تمہارے لیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب یہ پھل آ جائے، جب یہ غلہ پیدا ہو جائے، میں خدا تمہیں اجازت دیتا ہوں، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ اب ان کو کھاؤ۔ تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، تمہاری ضروریات کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اے میرے بندو میری ان نعمتوں کا استعمال کرو، میں خدا تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ، جب یہ پھل آ جائے تو اب ان پھلوں کو تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اب ان پھلوں کو کھاؤ، ان سبزیوں کو کھاؤ، ان جو ہے وہ غلہ اور اناج کو استعمال کرو، میں خدا نے یہ تمام تر تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ جل شانہ نے دوسرا حکم دے دیا، فرمایا کہ اے میرے بندو یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہیں کھانے کی اجازت دے دی، لیکن میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جن کے پاس نہ اپنی زمینیں ہوں گی، جن کے پاس نہ اپنے باغات ہوں گے، جن کے پاس نہ اپنی سبزیوں کا انتظام ہوگا، جن کے پاس نہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل ہوں گے۔ آؤ میں خدا تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ ان ضرورت مندوں کا بھی خیال کرنے والے بن جانا۔ جہاں تم ان نعمتوں کو خود استعمال کرنے والے بنو، جہاں ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے والے تم خود بنو، وہاں پر میرے ان بندوں کا بھی خیال کر لینا جو حاجت مند ہوں گے، جو ضرورت مند ہوں گے، جو ان چیزوں کے مالک نہ ہوں گے، جن کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں گے، جو زمینوں کے مالک نہ ہوں گے، جو کھیتی باڑی کرنے والے نہ ہوں گے، جن کے پاس غلہ اور اناج نہ ہوگا، جن کے پاس سبزیاں اور پھل نہ ہوں گے، اے میرے بندو میرے ان ضرورت مند بندوں کا خیال کرنے والے بھی بن جانا۔ اس لیے اللہ کا حکم آ جاتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب ان فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ جائے، جب ان فصلوں کو تم کاٹنے والے بن جاؤ، جب تم ان کھیتیوں کو کاٹنے والے بنو، ان پھلوں کو توڑنے والے بنو، ان سبزیوں کو توڑنے والے بنو، ان ترکاریوں کو استعمال کرنے والے بنو، تو اس وقت ان کے اندر جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں، ان کو بھی ادا کرنے والے تم بن جانا۔ تو اللہ کا حق بھی ادا کرنا، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا۔ اب یہ غلہ، یہ اناج، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ گندم، یہ چاول، یہ چنے، یہ باجرہ، ان کا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور ان غلہ جات کو، پھلوں کو استعمال کر کے جو قوت آئے وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ یہ تو ہے اللہ کا حق ان کے اندر، اور اللہ کے بندوں کا حق یہ ہے کہ ان حاجت مندوں کی ضروریات کو ان سے پورا کرو۔ اگر کوئی غلہ لینے آ جائے تو اس کو دے دو، کوئی ضرورت مند سبزی لینے آ جائے تو دے دو، کوئی پھل توڑتے وقت آ جائے تو اس کو دے دو،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب ان فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ جائے، جب ان پھلوں کو توڑنے کا وقت آ جائے، تو پھر اس کے اندر اللہ نے جو بندوں کے حق رکھے ہیں اس کو بھی ادا کرنے والے بن جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دور کے اندر جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی، تھریشر لگتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے بچے دانے لینے کے لیے آ جاتے تھے، غریب غربا جو ہے وہ دانے لینے کے لیے آ جاتا تھا، اور حاجت مند جو تھے وہ غلہ لینے کے لیے آ جاتے تھے۔ جن کے ہاں گندم کا نظام نہیں ہوتا تھا وہ خواتین جب وہ گندم کی گہائی کا وقت ہوتا تو وہ آ کر جو ہے وہ سٹے چننے کے لیے آ جایا کرتی تھی، وہ اس سے جو ہے وہ اپنا کوٹ کر گندم نکال کر گزارا کرتی تھی، نہ کھیتی والا روکتا تھا نہ آنے والے جھجکتے تھے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ایسے موقعوں پر ضرورت مند آیا کرتے ہیں اور وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لے جایا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے میرے بندو جب ان فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ جائے تو اس وقت پھر ان غریب غربا کو بھی ان کا حق دینے والے بن جانا، ان فصلوں کا حق ادا کرنے والا بن جانا، اللہ جل شانہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والے بن جانا، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے والا بن جانا۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے تو یہ نیک عمل اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ سوال کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کون سا ہے؟ کسی موقع پہ سوال ہوتا ہے احب الاعمال اللہ، اللہ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کے پیٹ کو بھر دینا، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب عمل لگتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، زندگی گزر گئی عبادات میں، ایک مرتبہ نکاح کا استعمال غلط ہوا، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، 7 دن 7 راتیں اس عورت کے عشق میں مبتلا رہا، پاگل ہو گیا، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ 7 دن کے بعد جب عشق کا بھوت اترا تو اب اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، 7 دن غفلت میں گزر گئے، اللہ کے نام لیے بغیر گزر گئے، عشق الہی کے بغیر گزر گئے، اللہ کی یاد میں تڑپنے کے بغیر گزر گئے، مخلوق کے عشق میں پھنس کر اللہ ہی کو میں نے بھلا دیا تھا۔ 7 دن گزرے تو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگے، ملامت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے اور اپنی غلطی پہ متنبہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گئے،
جھک گئے، آہوزاری میں لگ گئے کہ یا الہ العالمین خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، غفلت میں گزر گئے یہ دن، تیری یاد سے غافل ہو گیا، اے میرے اللہ اب مجھے بخش دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میاں جب کسی کو لگ جایا کرتی ہے اس سے پوچھئے گا کہ عشق کی چوٹ کیا ہوا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ کی محبت میں تڑپنے والا، یہ تو اللہ کے عشق میں رونے والا، کبھی ادھر روتا ہوا جا رہا ہے، کبھی ادھر روتا ہوا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، اپنی حال کی بھی خبر نہ ہوئی، کبھی اپنے کپڑوں پر توجہ نہ دی، کبھی اپنے جسم کی طرف توجہ نہ دی، کبھی کھانے پینے کی طرف توجہ نہ دی، یوں ہی دن گزرتے جا رہے ہیں، روتے ہوئے گزر رہے ہیں، تڑپتے ہوئے گزر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، توبہ کرتے ہوئے دن گزر رہے ہیں، استغفار کرتے ہوئے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر گئی، دن گزر گئے، چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ کچھ فقراء اور مساکین رہتے ہیں۔ چلتے چلاتے گرتے گراتے دھکے کھاتا ہوا ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچا، کچھ مساکین کچھ غریب غربا وہاں پہ رہتے ہیں، یہ بھی جا کر بھوک کی وجہ سے وہیں گرا اور وہیں پہ لیٹ گیا۔ ایک اللہ والے آیا کرتے تھے ان کے لیے خوراک لے کر، جتنے افراد وہاں پر تھے ہر ایک کے لیے وہ ایک ایک روٹی لایا کرتے تھے۔ تو اب وہ روٹیاں تو جتنے لوگ ہوتے تھے اتنی لے کر آتے تھے، تو اب یہ ایک بندہ مزید بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا، اب یہ بھی ان کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے، وہ روٹیاں لے کر آیا، ان کو اٹھایا، ایک ایک روٹی دی، تو اس کو بھی روٹی مل گئی۔ اب جو پہلے تھے ان میں سے ایک بندہ رہ گیا جس کو روٹی نہیں ملی، تو اس نے کہا بھائی آج آپ نے مجھے روٹی نہیں دی؟ اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دے دی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں ملی۔ اس نے کہا یا تو پھر کوئی بندہ بڑھ گیا ہے تو یا کسی نے روٹی آج ڈبل لے لی ہے۔ پھر اب انہوں نے گنتی شروع کی تو بندہ ایک بڑھ گیا۔ اب جو آیا تھا اوپر سے وہ سمجھ گیا کہ اب کہیں میرا راز نہ کھل جائے، تو اس نے جلدی سے وہ روٹی اس کو دے دی جس کو نہیں ملی تھی۔ اس کو کہا کہ بھائی میرا راز نہ فاش کرنا، میں ہی اوپر سے آیا ہوں، چلو خیر میں تو پہلے بھی تھکے کھاتا پھر رہا ہوں، آج پھر گزارا کر لوں گا، یہ روٹی تمہارا حق ہے، تم ہی اس کو استعمال کرو، اور چپکے سے وہاں سے نکلتا بنا بھوک کی حالت میں۔ ادھر اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقررہ آ گیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری لگ جاتی ہے۔ وہی اللہ والے جو آ کر روٹی تقسیم کیا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں اس بندے کو دیکھا، پہچان لیا یہ تو وہ بندہ ہے جو ان مساکین کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا میاں کیا بنا، کہاں پہنچے؟ اس نے تمام تر صورتحال بتا دی اور فرمایا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے فرما دیا اے میرے بندے، تیرا جرم تو بہت بڑا تھا، تیری خطا تو بہت بڑی تھی، تو بخشنے کے قابل نہ تھا، لیکن تو نے خود بھوکا رہ کر میرے بھوکے بندے کو جو کھانا کھلایا، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے تیری پچھلی خطاؤں کو معاف
معاف کرتے ہوئے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ آؤ میاں یہ اتنا بڑا عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا، کسی ضرورت مند کے کام آ جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب مدینہ کی سرزمین میں آتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی مجلس میں میں حاضر ہوا، سب سے پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان صحابہ کو جو سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، فقر و فاقہ کی حالت میں ہے۔ ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس حدیث دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، اے میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ۔ آج مہنگائی ہو گئی، فصل کم ہو رہی ہے، آلووں نے بھی رگڑا اچھا لگا دیا ہے کہ یہ بندے سنبھلتے ہیں کہ نہیں سنبھلتے، لیکن سنبھلنے کو پھر بھی تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے تو اس کو جھڑکیں، اس کو گالیاں، اس کو دھکے، اس کے بارے میں باتیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے پیغمبر کا عمل دیکھو، میرے صحابہ کا عمل دیکھو کہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو آپ فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ مالدار نہیں موجود، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ، مدینہ کے نئے نئے مسلمان، ان کو ارشاد فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آؤ نا میرے بھائی، اللہ نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہوا ہے، شکر کی اینک لگا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ آؤ نا، ادھر گندم کی کٹائی کا وقت شروع ہو چکا ہے، ادھر یہ فصل کی کٹائی کا لمحہ آ چکا ہے، آؤ ان حاجت مندوں کو نظر انداز نہ کیجیے۔ اللہ کے اس حکم کو مد نظر رکھیے گا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ ان فصلوں کی کٹائی کے وقت ان فصلوں کا حق ادا کرنے والے بن جانا۔ ملک یمن ہے، اس کا دارالحکومت صنعاء ہے، اس کے 6 میل کے فاصلے پر ایک اللہ والے کے کھیت ہیں، اس کا باغ ہے، اس کا معمول یہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کے باغ کا پھل توڑنے کا وقت آتا، جب بھی اس کی فصل کی کٹائی کا وقت آتا، غریب غربا جمع ہو جایا کرتے، ان تمام کو کبھی بھی اپنے کھیتوں سے محروم نہ کرتا۔ غریبوں کے اندر بھی یہ بات مشہور تھی، حاجت مند بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ میاں اس کی فصل کی کٹائی کے وقت، اس کے باغ کے پھل توڑنے کے وقت جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں محروم نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا حوصلہ دیا ہوا ہے، اور اس کی عادت یہ تھی کہ فصل کو کاٹتے وقت جو دانے نیچے گر جاتے، جو سٹے رہ جاتے، وہ اٹھایا نہیں کرتا۔ پھر کہائی کے وقت جو دانے دور جا کر گر جاتے، وہ ان کو بھی نہیں اٹھایا کرتا۔ پھل توڑتے وقت جو پھل نیچے گر جاتے، وہ ان کو بھی نہیں اٹھایا کرتا۔
وہ کہا کرتا تھا یہ ان غریبوں کا حق ہے، اللہ نے ان کے صدقے مجھے بھی دیا ہے۔ تو وہ غریب غربا کافی تعداد میں جمع ہو جاتے اور آ کر وہ اٹھاتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، وہ بھی اللہ کی دین پہ خوش تھا، غریب غربا بھی اس سے لے کر خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ادھر باپ کا انتقال ہوا، بیٹے جوان ہو گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لو جی ساڈا پیو تو ساری زندگی ایویں ہی گزار گیا، ایڈا بے وقوف احمق ہے کہ ایویں ہی اتنا حصہ غریب غربا نو دے دیتا سیدھا۔ اب جو ہے وہ خرچے بڑے ہو گئے ہیں، ٹیکس بڑھ گئے ہیں، اب اخراجات بڑے ہو گئے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، لہذا جتنا حصہ وہ غریبوں کو دیتا تھا وہ بھی ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اپنی ضروریات میں لاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم صبح صبح اپنے باغوں میں جائیں، اپنے کھیتوں میں جائیں، جب یہ غریب غربا سوئے ہوئے ہوں، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور ہم جا کر اپنا کھیت کاٹ لیں اور اٹھا کر غلہ گھر لے آئیں، تاکہ یہ حاجت مند، یہ فقیر ان کے اٹھنے سے پہلے ہم اپنا غلہ جو ہے وہ سمیٹ کر گھر لے آئیں گے، تو بہت سے غلے کی بچت ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ جو درمیانہ تھا اس نے کہا اللہ کے بندو، جو ہمارا باپ کرتا تھا نا ہم وہی کام کرتے رہے، اسی کے اندر برکت ہے۔ ہم نے کہا چل بڑا سیانہ آیا ہے تو کدھرے۔ اب ادھر انہوں نے ایک تدبیر کی اپنا غلہ بچانے کی، ادھر اللہ بھی اپنی تدبیر کر چکا تھا۔ آؤنا 29واں پارہ ہے، سورۃ قلم کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان باغ والوں کا قصہ بیان فرما دیا، فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ ادھر وہ اپنی کھیت کو کاٹنے کے منصوبے بنا رہے کہ صبح صبح جائیں گے انشاءاللہ نہ کہا، ادھر اللہ جل شانہ نے آفت بھیج دی، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ یہ عقل مند، یہ سمجھدار، یہ غلہ بچانے کی فکر کرنے والے سو گئے۔ منصوبہ بنا کر اللہ نے راتوں رات آگ کو بھیج کر تمام کے تمام کھیت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، سیاہ کھیت ہو گئے، کٹے ہوئے کھیت ہو گئے، زمین کا صفایا ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر صبح ہوتی ہے، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اٹھو اٹھو چلو اپنے کھیتوں پر اگر تم اپنی فصل کاٹنے والے ہو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے، کہیں مساکین نہ سن لے، کہیں فقراء نہ اٹھ پڑے۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، چپکے چپکے باتیں کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ فقیر، یہ غربا تمہارے کھیتوں میں نہ آ جائیں۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، وہ اپنے کھیتوں میں آتے ہیں، کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے، یہ ہمارا کھیت نہیں، یہ ہمارا باغ نہیں۔ پھر غور و فکر کیا تو پتہ چلا ہمارے ہی کھیت ہے، ہمارا ہی باغ ہے۔ کہنے لگا ان میں سے درمیانہ، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا اللہ کی
پاکی بیان کرنے والے بن جاؤ، اپنے ابا کا راستہ نہ چھوڑو، اللہ کے نام پہ دینے کا دروازہ بند نہ کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب ان کو احساس ہو چلا، اب اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو گئے، اب اللہ کی پاکی بیان کرنے والے بن گئے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کی جگہ ایک ایسا باغ عطا کر دیا جس میں پھل اس قدر زیادہ آتے، اتنا بڑا انگور ہوتا جو ایک خچر پہ پورا آیا کرتا۔ تو میاں یہ اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کر دیا کہ کھیتی اور فصل کے کاٹنے کے وقت حق والوں کو محروم نہ کرو، اسی میں برکت ہے۔ مہنگائی کو نہ دیکھو، غلے کے کم ہونے کو نہ دیکھو، اور کہیں جو ہے یہ ٹیکسوں کے بوجھ کو نہ دیکھو، تم اللہ کے نام پہ دینے والے بنتے رہو، اللہ تمہارے اس کمی کو، اس نقصان کو پورا کرنے والا بنے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔